بیٹی کی پیدائش کے 20 دن بعد ہی مجھے سعودی عرب میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ میری بیٹی میرے لیے خوش نصیب ثابت ہوئی کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد وہ میرے لیے اچھی جاب کا تحفہ بھی لائی تھی۔ میں نے فیملی سمیت سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ کمپنی کی طرف سے وہاں مجھے رہائش دی گئی تھی اور وہاں اپنی فیملی کو میں رکھ سکتا تھا۔ میں اور میری بیوی سعودی عرب جانے سے پہلے کچھ ضروری میڈیکل ٹیسٹ کروانے گئے۔ ہم جیسے ہی میڈیکل کمپلیکس میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر صاحب نے میری بیوی کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ابھی بھی پریگننسی کے کچھ باقیات باقی ہیں، آپ کی بیوی کی جان لے سکتے ہیں، لہٰذا آپریشن ضروری ہے۔ میری بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس آپریشن کے لیے بالکل رضامند نہیں تھی، مگر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں خوفزدہ کیا کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو دوران سفر ہی آپ کی بیوی کی موت ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور آپریشن کے لیے راضی ہو گئی۔ میری بیوی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا تو ایک نرس نے خفیہ طور پر کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھا اور میری مٹھی میں تھما دیا۔ میں نرس کے اس عمل پر حیران ہوا۔ کونے میں جا کر وہ کاغذ کھولا تو دنگ رہ گیا کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ میرے باپ نے گھر کی تعمیر کے لیے بینک سے جو قرض لیا تھا ہمارے لیے سر درد بن چکا تھا۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ صرف ہم قرض کا سود اتار پاتے جبکہ قرض جوں کا توں ہمارے سر پر سوار تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بارے میں ابا جان بالکل بے بس تھے کیونکہ وہ اب بیمار رہنے لگے تھے، نہ مزدوری کر سکتے تھے نہ ہی کوئی اور کام۔ ابا نے میری ماں کے زیورات پر بینک سے قرض لیا تھا مگر افسوس کے مقررہ وقت پر قرض کی ادائیگی نہ ہو سکی اور اسی طرح میری ماں کے قیمتی زیورات بینک والوں نے ضبط کر لیے تھے۔ بچپن سے لے کر یہی شکوہ سنتا آ رہا جو ماں ہمیشہ ابا سے کرتی۔ وہ میرے باپ سے بار بار یہی کہتی کہ امیر علی تو صرف نام کا امیر تھا جبکہ تیری زندگی نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ تمہارے ساتھ شادی کے بعد مجھ پر آزمائشوں کے انبار گرے اور ایسی آزمائشیں کہ جو میری جان نہیں چھوڑ رہیں۔ تو نے میرے سارے زیورات بینک کے حوالے کیے، حتیٰ کہ میرے کان کی بالیاں بھی اتار لیں۔ ابا کے پاس ان سوالات کے کوئی جواب نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے میری ماں سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی تجھے کانوں کی بالیاں بنوا کر دوں گا۔ مشکل کی اس گھڑی میں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے اور اچھے ہم سفر وہی ہوتے ہیں جو مشکل کی گھڑی میں اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں بھی تم سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں میرا ساتھ دو گی اور مجھے مایوس بالکل نہیں کرو گی۔ ابا کے حالات دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی اور کبھی بھی ابا سے اس کے بعد کسی قسم کا شکوہ نہ کیا۔ محنت مزدوری کر کے وہ ماں کے لیے پیسہ جمع کر رہا تھا تاکہ ان سے کیا گیا وعدہ پورا کرے، ماں کے کانوں کی بالیاں خرید سکے۔ وہ میری ماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لہٰذا پیسے مکمل ہوئے تو بن بتائے سونار کے پاس بالیاں لینے چلا گیا۔ آج بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ابا آج اتنے خوش کیوں ہیں۔ صبح صبح ناشتے کے بعد وہاں سے یہ کہہ کر چل دیے کہ آج ایک ضروری کام ہے مجھے، واپسی کے لیے تمہارے لیے ایک تحفہ بھی لاؤں گا۔ ماں حیران تھی کہ کون سا تحفہ لے کر آئیں گے، جبکہ مجھے بھی اس بات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ابا کس تحفے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر سکول چلا گیا جبکہ ابا سائیکل پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی میں سکول میں ہی تھا کہ ٹیچر نے مجھے کونے میں جا کر بتایا کہ بیٹا، مجھے تمہارے گھر سے ایک کال موصول ہوئی ہے، تمہارے باپ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ٹیچر کی یہ بات مجھ پر بجلی بن کر گری۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان نہیں، میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ابا کے لیے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس دنیا میں میرا ابا ہی میرا سہارا تھے۔ میں نے تو کبھی ابا سے اپنی محبت کا کھل کے اظہار تک نہیں کیا تھا، اسے یہ بات نہ بتا سکا کہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مزدوری کر کے گھر واپس آتے تو کئی بار میرے دل میں آیا کہ ابا کے پاؤں دباؤں، ان کا سر دباؤں، ان کی خدمت کروں، لیکن ابا مجھے ہمیشہ اپنی خدمت سے منع کرتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا، اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میری خدمت کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ مت۔ میں ابا سے بس اتنا کہتا کہ مجھے دل کی تسکین کی خاطر تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع دیجیے، صرف 5 سے 10 منٹ مجھے اپنے پیر دبانے دیجیے۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے ابا میری بات مان لیتے تھے اور یوں مجھے اپنے دل کی تسکین حاصل ہو جاتی۔ استاد صاحب اور میں ہسپتال میں داخل ہوئے تو ابا آپریشن تھیٹر میں موجود تھے۔
یہ ایک کار تھی جس نے ابا کو کچل دیا تھا، وہ بھی ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر ہمارے پاس آیا، مجھ سے کہا کہ خون کی اشد ضرورت ہے، جلدی سے خون کا بندوبست کریں۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ایسے معاملات میں کیا کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر کا منہ تکنے لگا۔ خدا کا شکر ہے اس وقت میرا استاد میرے ساتھ تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں میرے ٹیچر نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ابھی بچہ ہوں، لہٰذا اسے مجھ میں اپنے بیٹے کا عکس نظر آیا۔ خوش قسمتی سے ٹیچر صاحب کا بلڈ گروپ میچ ہو گیا اور فوری طور پر خون کا بندوبست ہو گیا۔ ہم سے پہلے ماں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ وہ ابا کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ کچھ دن پہلے وہ ابا کو باتیں سنا رہی تھی، مگر اب اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ بار بار ابا کے سرانے آتی اور ان سے معافی مانگتی، جبکہ ہوش آنے کی انتظار میں تھی۔ ڈاکٹر بار بار ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ باہر جائیں، ابھی آپ کا شوہر ہوش میں نہیں۔ ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر سے باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ بار بار آپریشن کے اندر جا رہی تھی۔ ابا کے لیے اس کے دل میں محبت جو تھی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ کبھی ابا کے پاس جاتا تو میں کبھی ماں کو تسلی دیتا، کیونکہ ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، وہ شروع سے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور اب پریشانی کی اس گھڑی میں مجھے ماں کی بھی فکر ہونے لگی۔ کافی حد تک کامیابی کے ساتھ آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی طبیعت اب کافی ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ہوش کی حالت میں نہیں، چند گھنٹے باقی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی سانسیں بحال ہوئیں اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ میں اپنے استاد کے پاس آیا، استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی ہم ہسپتال میں ہی موجود تھے کہ جس آدمی نے ابا کو گاڑی سے ٹکر ماری تھی وہ ہسپتال میں داخل ہوا۔ کسی نے اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نوٹ کر لی تھی اور اس بات کا اسے خدشہ تھا کہ کہیں میری سیاست کو خطرہ لاحق نہ ہو، کیونکہ وہ ایک بڑا سیاستدان تھا۔ اس نے میری ماں کو کافی پیسوں کی پیشکش کی، لیکن امی نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ الیکشن قریب تھے اور اس بات کا خدشہ تھا کہ حادثے کی ویڈیو اگر وائرل ہو گئی تو اس کو ہار نصیب ہوگی، مگر ماں نے ان سے یہی کہا کہ آئندہ آپ کسی غریب شخص کو گاڑی سے مت روندیے گا، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے، اور اگر آپ وعدہ کریں کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ غریب لوگوں کی مدد کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے، تو ہمارے لیے یہ بات کافی ہے اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ ابا کو ہم ہسپتال سے واپس گھر لائے، جبکہ ساتھ ساتھ میں بھی گھر روانہ ہوا۔ استاد بھی اپنے گھر چلا گیا۔ مجھے اپنے والد کی طبیعت کے بارے میں بتاتے رہنا، یہ استاد نے مجھے نصیحت کی۔ ماں بھی خوش تھی اور میں بھی خوش تھا، کیونکہ ابا کو نئی زندگی ملی تھی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت ہمارے لیے کتنا اذیت ناک ثابت ہوگا، کیونکہ انسان جو سمجھ رہا ہوتا ہے اکثر ویسا نہیں ہوتا، اور ہم اپنے مستقبل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک حادثہ تھا جو کسی بھی شخص کی جان لے سکتا تھا، لیکن چونکہ ابھی میرے باپ کے زندگی کے دن باقی تھے، لہٰذا وہ اس آپریشن کے بعد مکمل صحت یاب ہو گئے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ مگر افسوس کہ آپریشن کے 10 دن بعد رات کو کھانا کھانے کے بعد سوئے اور پھر نیند سے کبھی بیدار نہ ہوئے، ایک ایسی نیند جس کے بعد کوئی شخص دوبارہ نہیں اٹھتا۔ صبح اماں نے ابا کو جگایا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق رات کو ابا کو ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ اتنا شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا کہ ابا کو کسی کو بلانے کا موقع تک نہ ملا۔ بابا کی جدائی ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھی، خاص طور پر میرے لیے، کیونکہ ان حالات میں میں پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور گھر کی ذمہ داری میری ماں پر تھی، لیکن میں ساری ذمہ داری ماں پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کا ساتھ دینا تھا، اس کو سنبھالنا تھا، کیونکہ ابا کی موت کے بعد ماں کافی تھک چکی تھی۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی کام کر سکتے۔ میرے ایگزام قریب تھے، جبکہ میں اب سکول نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ٹیچر ہمارے گھر آئے تھے اور مجھے پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ ابا کی تعزیت کے لیے آئے تھے۔ میری ماں سے کہا کہ میری کوئی بہن نہیں، اگر آپ مجھے بھائی بننے کا موقع دے تو مجھے خوشی ہوگی۔ مشکل کی اس گھڑی میں استاد صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور زبردستی امی کی کچھ مالی امداد کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نوید کو اس بات کے لیے قائل کریں کہ وہ سکول آیا کرے، کیونکہ امتحانات قریب ہیں۔ استاد صاحب نے مجھ سے بھی کہا کہ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد دوبارہ سکول جانے لگا۔ ابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں پڑھائی مکمل کروں اور کسی صورت اپنی پڑھائی نامکمل چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ وقت اتنا تیزی سے گزرا کہ مجھے پتہ نہ چلا، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مجھے ایک بینک میں جاب ملی۔ ماں بھی گھر میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا وقت پاس کرتی تھی۔
میرے لاکھ منع کرنے پر اماں نے سلائی کڑھائی جاری رکھی اور کہا بیٹا اگر میں فارغ بیٹھ گئی تو بیمار پڑ جاؤں گی، کام کرنے سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے اور میری طبیعت بہتر رہتی ہے۔ اب میری ماں کو میری شادی کی فکر لاحق تھی۔ اس کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ ماں نے اس سلسلے میں مجھ سے بات بھی کی تھی اور مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں مجھے اس وقت کوئی لڑکی پسند نہیں، اگر آپ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں گی تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ماں نے ایک رشتہ کرانے والی ماسی سے بات کی جس نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک ماہ کی تلاش کے بعد روبینہ نام کی ایک لڑکی سے میرا رشتہ طے ہوا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی اور ایک سادہ اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا میں نے ہاں کر دی۔ لڑکی کو بھی میری تصویر دکھائی گئی اور اسے بھی ایک شرط پر رشتے پر راضی ہوئی کہ میں شادی سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر سے ایک بار ملاقات ضرور کروں گی۔ میں پارک میں بیٹھا روبینہ کا انتظار کر رہا تھا جبکہ پہلی بار وہ میرے سامنے آئی۔ اس کی آنکھیں جھکی تھیں، نہایت شریف لڑکی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں سرکاری اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی یہ نوکری جاری رکھوں۔ میں نے صرف آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ کل کو شادی کے بعد آپ مجھے جاب چھوڑنے کا تو نہیں کہیں گے کہ اپنا گھر سنبھالو اور نوکری مت کرو۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں اس سلسلے میں؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی جاب جاری رکھنا چاہتی ہوں اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کریں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں جو عورت کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اصلی مرد وہی ہے جو اپنی بیوی کا ساتھی ہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو۔ آپ اس بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ خوش ہے۔ ہماری سادگی سے شادی ہوئی اور شادی کے بعد روبینہ نے اپنی جاب جاری رکھی جبکہ میں بھی بینک میں جاب کر رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ہمیں اس بات کی بہت بڑی خوشی تھی لیکن افسوس کہ وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ بچے کو سانس کا مسئلہ تھا اور 3 دن بعد ہی وفات پا گیا۔ یہ لمحہ میرے لیے خصوصاً میری ماں اور روبینہ کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ یہ خوشی ہمارے لیے کافی عارضی ثابت ہوئی تھی، مگر صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لہٰذا ہم نے صبر کر لیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی۔ ہماری یہ بیٹی ہمارے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوئی، مگر روبینہ بیٹی کی پیدائش پر پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں بیٹی کی پیدائش پر ماں اور آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا تم پاگل ہو، میرا اللہ گواہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر میں خوش ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے مجھے عطا کی، اور کون سا بھلا شخص ایسا ہے جو اللہ کی رحمت کو ٹھکرائے گا؟ میں ان جاہل مردوں میں سے بالکل نہیں جو بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر روبینہ کافی خوش ہوئی اور ماں بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام راحیلہ رکھا۔ راحیلہ ہمارے لیے کافی خوش قسمت ثابت ہوئی کیونکہ اس کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد سعودی عرب میں مجھے ایک کمپنی کی طرف سے ایک بڑی جاب کی آفر ہوئی۔ میں نے کئی کمپنیوں میں اپلائی کر رکھا تھا، حالانکہ بینک میں جاب کر رہا تھا، لیکن میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ شروع سے ہی مجھے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا شوق تھا اور محض ایک جاب پر مطمئن ہو کر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ہمیں رہائش دی گئی تھی اور رہائش اپارٹمنٹ بہت بڑا تھا کہ آرام سے میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جا سکتا تھا۔ بیٹی کی پیدا ہوئے ابھی 20 دن ہوئے تھے، لہٰذا میں اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں روبینہ اور اپنی ماں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ شروع میں ماں نے اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنا گھر محلہ نہیں چھوڑ سکتی، لیکن پھر میں نے ماں کو منا لیا۔ ماں، یہ بہت بڑی جاب ہے، میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کو عمرے کی سعادت حاصل کرواؤں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ ماں مان گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میری جنت ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میں کسی صورت اپنی ماں سے الگ نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی زندگی میں کبھی ایسا دن آیا، کبھی ایسی رات نہیں تھی جب میں گھر سے باہر گیا ہوں۔ اپنے گھر میں اپنی ماں کا عادی تھا اور میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ سعودی عرب جانے سے پہلے کچھ ضروری میڈیکل ٹیسٹ تھے جو مجھے اور میری بیوی کو کروانے تھے۔ میں ایک مشہور میڈیکل کمپلیکس میں داخل ہوا۔
میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو چکے تھے اور میں کافی خوش تھا، لیکن جب روبینہ کی باری آئی تو کافی تشویش ہوئی جب ڈاکٹر نے رپورٹس دکھائی۔ 20 دن کی بچی میری بیوی کی گود میں تھی اور ڈاکٹر نے اس بات سے کافی واقف تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ رپورٹس کے مطابق آپ کی بیوی کے پیٹ میں ابھی بھی پریگننسی کے کچھ حصے باقی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ زہر میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ آپ کے بیوی کا دوبارہ آپریشن ہوگا اور بنا وقت ضائع کیے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ مجھ سے زیادہ حیران روبینہ تھی۔ وہ کسی صورت آپریشن کے لیے راضی نہیں تھی، بار بار مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس کی بات کا یقین نہیں۔ میں شدید پریشان ہو چکا تھا۔ انہوں نے پیٹ صفائی آپریشن کے جتنے پیسے بتائے اتنے تو میری جیب میں نہیں تھے، مگر پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے موجود تھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی فوری آپریشن کروانا نہیں چاہتی تھی، وہ سیکنڈ اوپینین لینا چاہتی تھی، ابھی مشورہ کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں سائنس پر اندھا یقین رکھنے والا شخص تھا، اس لیے کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر کی بات میرے لیے حروف آخر تھا۔ مجھے اپنی بیوی آنکھوں کے سامنے مرتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں راضی تھا کہ فوری آپریشن کر دیا جائے، پیٹ کی صفائی کر کے انفیکشن والے جراثیم نکال لیے جائیں اور میری بیوی کی زندگی بچ جائے۔ انہوں نے مجھے اس حد تک کنونس کر لیا تھا کہ گھر جا کر پیسے لانے کے لیے میں راضی ہو گیا تھا۔ تب تک وہ میری بیوی کو پرائیویٹ روم میں داخل کر رہے تھے مزید ٹیسٹوں کے لیے، مگر میری بیوی نے مسلسل انکار کیا اور میں نے انتہائی ناراضگی کے ساتھ اپنی بیوی کو اس بات کے لیے قائل کر لیا، ہم گھر جائیں گے اور پھر کل واپس آئیں گے آپریشن کے لیے۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے جاتے جاتے مجھے بار بار وارننگ دی کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ آخر میں نے اپنی بیوی کو آپریشن کے لیے قائل کر لیا اور کہا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ بیچاری خاموش رہی اور میری بات مان لی، حالانکہ وہ کسی صورت اس آپریشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کو فیس مل جائے گی، آپ میری بیوی کا آپریشن جاری رکھیں۔ میری بیوی کو آپریشن سے ڈر لگتا تھا۔ آپریشن کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اچانک ایک نرس نے مجھے کاغذ تھما دیا۔ اس کاغذ تھما کر انداز کافی تشویشناک تھا، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو، ایک ایسا راز ہو جو وہ مجھے بتانا چاہ رہی ہے۔ میں کونے میں گیا، کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو دنگ رہ گیا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ اس ہسپتال کے تمام ڈاکٹر قصاب ہیں، آپ کی بیوی صحت یاب ہے، اسے کچھ نہیں، لہٰذا کسی طور پر آپریشن کو روک لیجیے۔ میں نے جلدی سے آپریشن رکوایا، کہا فی الحال میری بیوی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ہسپتال سے اجازت چاہی۔ شاید مجھ سے بہت بڑی بھول ہونے والی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی وجہ سے میری بیوی جان سے بھی جا سکتی تھی، اس کی جان کو خطرہ تھا۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ بیوی کی ایک عزیزہ سروس ہسپتال میں تھی، اس سے مشورہ لیا گیا۔ اول تو اس نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب تک میری بیوی کی موت ہو چکی ہوتی، لیکن ہماری تسلی کے لیے اس نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ ایسا بتایا کہ آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میڈیکل کمپلیکس کی ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے 20-22 برسوں تک بار بار اس میڈیکل کمپلیکس کا نام مختلف لوگوں سے حوالے سے میں نے سنا۔ آج جب یہ خبر سنی تو مجھے سوشل میڈیا کے وہ نوجوان یاد آ گئے جن کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانا دراصل انسان کی زندگی میں کبھی بھلائی اور سکون نہیں لاتا، مگر وہ نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک فوری طور پر بھوک، تنگ دستی، ناانصافی سے نمٹنے کا واحد راستہ وہ ہے کہ جیسے بھی پیسہ حاصل کیا جائے۔ نیچے اس خبر کی کچھ نقل کر رہا ہوں جو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ میڈیکل کمپلیکس کے مالک کو ان کے اپنے بیٹے نے ہی قتل کیا، جان سے مار ڈالا۔ کیا کوئی اولاد اتنی شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنے باپ کو مار دے؟ وہ باپ جس نے اس کے بڑے نخرے اٹھائے ہوں، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں نچھاور کر دی ہو۔ میڈیکل کمپلیکس کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ 1996 میں ڈاکٹر صاحب مشترکہ فیملی کے 4 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، آج بے بہا جائیداد کے مالک ہیں۔ 3 ہسپتال جائیداد پر جائیداد بناتے گئے۔ سابقہ حکومت میں ان کا بہت بڑا اثر تھا، اسی اثر کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے میڈیکل سینٹر کو بیرون ملک جانے والے افراد کی میڈیکل رپورٹ تیار کرنے کا کنٹریکٹ دلوایا۔ اس میڈیکل رپورٹ میں مریضوں کو ٹی بی، ہیپیٹائٹس وغیرہ کا مریض بنا دیا جاتا ہے۔
مریض حیران پریشان ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ بیماری نہیں۔ اس رپورٹ کو پازیٹیو بنانے کے لیے غریب مریضوں سے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے کی رقم وصول کی جاتی ہے، اور پھر مریض سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہسپتال میں 5-6 ماہ تک اپنا علاج بھی کروائیں، پھر آپ کی رپورٹس مثبت آ جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کی جائیداد پہ جائیداد بنتی گئی۔ جو ڈاکٹر 4 مرلے کے گھر میں رہتا تھا اب 10 کنال کی کوٹھی میں رہتا تھا۔ جس اولاد کے لیے وہ غریب انسانوں کا خون نچوڑ رہا تھا، حرام مال اکٹھا کر رہا تھا، اس اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے کہ مال و دولت کی چاہ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ محنت سے جائز طریقے سے رزق حلال کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں، بس حلال اور حرام کی پہچان کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی ناجائز طریقے سے کمائی جانے والی دولت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔